تو بس اتنی بات ذہن کے اندر رکھ لیں، حضور سے محبت اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ ہم کو دیوانہ کہیں۔ بس اس نقطے کو ذہن کے اندر رکھیں، حضور سے محبت ایسے کرو کہ لوگ ہم کو دیوانہ کہیں۔ حضرات گرامی، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے علاقے کے اندر غالباً پہلی محفل پاک ہے، تو یہاں سے اس میلاد نے ہمیں کیا دیا؟ ایک سبق اس محفل پاک سے لے کے جاتے ہیں اور اس کو ہم نے پورا سال پکانا ہے۔ ذکر رسول جو ہے، ذکر رسول، یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذکر رسول بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن فکر رسول اس سے بھی اعلیٰ کام ہے۔ حضور کی فکر کرنا، جس طرح ایک ہے نا ذکر الہی، ایک ہے فکر الہی۔ فکر رسول سے کیا مراد ہے؟ اپنے آقا کریم علیہ السلام کے دین متین کا محافظ بننا اور اپنے نبی کی عزت و ناموس کا پہرے دار بننا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا، کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ زندگی کے ہر موڑ کے اندر، ہر قدم کے اندر کھڈے آئیں گے، بچ نہیں پائیں گے۔ کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، کبھی گھر والوں کی طرف سے پریشانی، کبھی ماحول معاشرے کی طرف سے پریشانی، تو ان پریشانیوں کی وجہ تلاش کیے بغیر ہم آگے کی طرف جاتے ہیں تو جا نہیں سکتے۔ وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ یہ میرے گھر کے اندر پریشانی، بیماری یا یہ تکلیف، رکاوٹ کیوں آئی؟ تو اس کے اندر ایک ہی علت ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ کام کرتے ہوئے اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ تبھی تو جب کاروبار کرنے کا صحیح طریقہ نہ ہو، شریعت کے مطابق کاروبار نہ کیا جائے، پھر حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی، پھر حرام آتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بندہ پھولتا جاتا ہے، پھر آخر کار ایسی سٹ لگتی ہے، ایسا ٹھڈا لگتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے، پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کی محفل بہت ضروری ہے۔ اظہار محبت کے لیے ان کاموں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہماری اس نسل کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، ہماری نسل اس سے بہت کچھ سیکھے گی۔ مسجد کے اندر بچوں کو لے کے آ گئے، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بٹھا دیا، ذکر رسول کی محفل میں بٹھا دیا، سن کے چلے گئے، بس کام یا ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، ہر روز اپنے گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کی محفل، میلاد مصطفیٰ کی محفل کرو۔ کیسے؟ اگر ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، اللہ نے 3 بچے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، سب کو کھانے کے اوپر اکٹھا کرو، ایک تو رسول اللہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی اکٹھ کے اندر، اسی چھوٹے سے اجتماع کے اندر 2-3 روزانہ حضور کی باتیں اپنی اولاد کو سکھایا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، ذکر رسول بھی ہو جائے گا، اولاد کے اندر محبت رسول بھی آ جائے گی۔ یہ روزانہ کام کرو، اور یہی کام صحابہ کرام کا تھا۔
اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رسول اللہ کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ میلاد کا مطلب، میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہی ہے، رسول اللہ کی باتیں کرنا۔ تو جس وقت بھی رسول اللہ کی بات ہوگی وہ یا ذکر رسول بن جائے گا یا میلاد رسول بن جائے گا۔ اب صرف ایک بات جو اس محفل پاک کا ہے ہم نچوڑ نکالتے ہیں، وہ یہ ہے جس پر ہم نے کوشش کرنی ہے عمل کرنا، انتہائی آسان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، جب تک تم نے ایمان نہ لایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ جب تم ایمان والے نہیں ہوگے، ایمان نہیں لاؤ گے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تمہارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، کیا تمہیں میں ایک بات نہ بتاؤں، ایک نسخہ نہ بتاؤں کہ جو تم کرنے لگ پڑو تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے؟ یا رسول اللہ، ہمیں وہ نسخہ بتائیے، وہ کام، وہ بات بتائیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افشوا السلام، اے میرے پیارے غلاموں، آپس کے اندر سلام کو پھیلا دو، آپس کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ایک بار گھر سے نکلو، بار بار اگر وہ بندہ سامنے آ جائے تو اسے السلام علیکم کہو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلامتی کی دعا کرو۔ اب جب تم سلام کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہو گئی ایمان کامل ہو جائے گا، جب ایمان کامل ہو جائے گا اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو اب پتہ چلا جنت ملنے کا دار و مدار ایمان پر، اور ایمان کے کامل ہونے کا دار و مدار محبت پر۔ اور محبت کیسے آتی ہے؟ جب بندہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے۔ ایک بات آج سے ہم نے یہ سیکھ کے جانا ہے، یہ آگے ہم نے پھیلانا ہے۔ اب ذکر مصطفیٰ کی محفل سے آئیں اور بغیر کچھ کھائے چلے جائیں، اپنے دامن کے اندر کوئی حضور کی بات لے کے نہ جائیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا معروم اور بد نصیب شخص اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو آیا صرف کانوں کی لذت حاصل کی، واہ واہ کی، آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کی اور پلٹ کے گیا، کسی بات پہ عمل نہیں کیا، اس کا بیٹھنا بھی ضائع ہے، سننا بھی ضائع ہے، دیکھنا بھی ضائع ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، بات کڑوی ہے۔ ہم مولوی کبھی کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ پھر ہماری اتنی عزت نہیں ہوتی جب کڑوی بات کرو تو۔ لیکن کل ہم نے بھی رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش ہونا ہے۔ جو بات ہم نے سیکھی ہے، پڑھی ہے، پڑھائی ہے، وہ سکھانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ آگے کوئی تسلیم کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، اس کی اپنی مرضی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑا بہترین نسخہ بھی عطا فرمایا۔ سلام کے اندر بڑی برکت ہے۔ اس کا معنی دیکھو، السلام علیکم، اللہ تیرے اوپر، تم سب کے اوپر سلامتی نازل کرے۔ اب سلامتی کی دعا کوئی معمولی دعا ہے؟ دنیا کے اندر بھی سلامتی، قبر کے اندر بھی سلامتی، حشر کے اندر بھی سلامتی۔ تو جب بندہ، سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر آنے والی ہر آفات، حادثات، بلیات، بیماری، پریشانی سے اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے۔ اور یاد رکھیں، السلام علیکم یہ الفاظ صحیح ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ تکبر کے ساتھ ان الفاظ کو بگاڑ کے اور ان کا معنی اگر بدل جائے گا تو پھر وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ،
میں قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، قرضہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے میرے اوپر، میں نے قرضے سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن نکل نہیں پا رہا، قرضہ بہت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، 3 چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کر لیا کر، 3 کام کیا کر تو اللہ تعالیٰ تجھے قرضے سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے غلام کو فرمایا میرے غلام جب گھر میں جائے نا تو دروازہ کھولنے کے بعد کہا کر السلام علیکم۔ کیا کہا کر؟ سارے بولو کیا؟ حضور نے فرمایا گھر میں کوئی موجود ہو تب بھی، نہ موجود ہو تب بھی کیا کہا کر؟ اونچی آواز۔ حضور نے فرمایا دوسری یہ بات ہے گھر میں سلام کرنے کے بعد میرے اوپر بھی ایک بار کہہ دیا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا یہ کہہ دیا کر السلام علی رسول اللہ، اللہ میرے رسول پر بھی سلام نازل فرما۔ اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کر جو آپ کو آتی ہے، قل هو اللہ احد، نال نال پڑھو، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور نے فرمایا یہ 3 کام کر لیا کر، اللہ تیرے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا چند دن اس بندے نے یہ عمل کیا، پھر وہ ہم نے اس کو دیکھا مدینے کی گلیوں میں دولت اپنی اس دامن کے اندر، اپنے اس چادر کے اندر، ٹوکروں کے اندر لے کے پھرتا تھا، لوگوں کو دیتا رہتا تھا، دولت ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب سچے دل سے اپنے نبی کا کوئی فرمان سینے کے اندر محفوظ کر کے اسے اپنائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تیرے منہ سے جو نکلی وہ ہو کے رہی۔ یا رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، تو میرے رسول فرما دیں اس طرح کام کرنے سے برکت آتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں خیر و برکت نہ آئے۔ حضرات گرامی، آپس کے اندر جہاں ملو ایک دوسرے کو ملو، سلام کرو، بجائے جس طرح ہماری ایک عادت ہوتی ہے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، انگلیوں کا اشارہ کر دیتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا بس یہی طریقہ ہے السلام علیکم۔ ہاں اگر کوئی بندے بہت زیادہ دور بیٹھے ہوئے ہوں تو ہاتھ اٹھاؤ، لیکن زبان سے ضرور کہو السلام علیکم، اتنی اونچی آواز نہ نہیں، تھوڑی جی آواز، زبان کے ساتھ الفاظ کا استعمال ضرور کرو، ورنہ یہ صرف ہاتھ کا اشارہ اس طرح کرنا یا اس طرح انگلیوں کا اشارہ کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے، ہاتھ کا اشارہ کرنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، مسلمانوں کا عمل یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھ آ گئی جی؟ آج 2 سبق ہم نے لینے ہیں، ایک حضور سے جس طرح برادر مکرم نے بیان کیا، حضور سے محبت کس طرح کرنی ہے، حضور کے دین سے، حضور کی ذات سے وفا کس طرح کرنی ہے، سب کچھ اگر قربان کرنا پڑ جائے تو اس کو قربان کر کے اور اپنی تن کی بازی اور جان کی بازی لگا کے اور اتنی والہانہ محبت کرنی ہے کہ لوگ پاگل اور مجنوں کہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ حضور کی سیرت کو اپنانا، جو بھی میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پر عمل کرنا، اسے قبول کرنا، اسے پھیلانا۔ حضرات گرامی آپ کا بہت بڑا شکریہ۔ اسی طریقے کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ زینت عرش محلہ، زینت شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے
مل کے سارے پڑھو رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ تھوڑا اونچی آواز نال زینت عرش محلہ زینت الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش معلی زینت اے سنہری جالیاں والیو اور سلام کالیاں زلفاں والیو السلام اے میم میم دال اور السلام اے بے نظیرو بے مثال یا الہی صدقہ آل رسول یا الہی صدقہ اصحاب رسول اور یا الہی واسطہ زہرا بطول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول